اور سامعین اور سامعات، آج ہمارے لیے نہایت ہی مسرت اور خوشی کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ وہ وقت ہے جس میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلم پرسنل بیداری کی مہم جو جماعت اسلامی ہند نے جو شروع کی ہے، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ایسے وقت جبکہ ملت اسلامیہ کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور خصوصاً خواتین اسلام کو جو بہکایا جا رہا ہے کہ تم پر شریعت اسلامیہ کا قانون ظلم کر رہا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ شریعت اسلامیہ خواتین کے لیے سراپا رحمت ہے۔ چاہے دشمنان اسلام جتنا بھی مسلمانوں کو الگ الگ کرنا چاہے، جب اللہ کا کلام انہیں ندا دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں تفرق آبادی نہ کرو۔ بھی مسلمانوں کی کسی اہم مسئلے پر حملہ ہوا، امت مسلمہ نے یہ ثابت کیا کہ ہم ایک ہیں، ہم متحد ہیں، ہم اپنے اس شریعت کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت اسلامی کی حفاظت بہت پہلے کر دی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے شریعت کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ ہم لیتے ہیں۔ تو آج صرف ایک دو مثال دے کر خواتین اسلام کو میں بتانا چاہوں گا، شریعت اسلامیہ آپ کے لیے سراپا رحمت ہے، کبھی بھی زحمت نہیں۔ ایسی شریعت کسی مذہب کے اندر نہیں، کسی دین کے اندر نہیں جو شریعت دین اسلام کے اندر پروردگار عالم نے نازل فرمائی۔ چاہے آپ طلاق کا مسئلہ لے لیجئے، جہاں مردوں کو طلاق کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے قوانین بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے ہیں، ان آداب کا اگر لحاظ رکھا جائے تو یہ رحمت ہے، زحمت نہیں۔ ایک بندھن کے بعد اس کے لیے موقع یہ بھی ہونا چاہیے، اگر ناگزیر حالات میں اس بندھن کو اگر توڑنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک طریقہ ہے طلاق، تو اس کے مقابلے آپ کو خلا کی آزادی دی گئی، خلا کے بھی ضوابط اور قوانین بتائے گئے، اور ویسے ہی آپ کو جہاں مردوں کے لیے مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کی بھی اجازت دی، آپ کو بھی اجازت دی ہے۔ چنانچہ آج چاہے آج فنکشن ہال کے نام سے یا کسی بھی نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا جا رہا ہے، یا عباد اللہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے لڑو۔ اور بعض شبہات آپ کے ذہن میں ڈالے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر پردے کا معاملہ ہے، کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کر تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ نہیں، یہ پردہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پردے کا حکم دیا تو سب سے پہلے مردوں کو اپنی نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا، اور اس کے علاوہ جب عورت پردے کے اندر جب نکلتی ہے، اپنا سارا چہرہ ڈھانپ کر ایک آنکھ سے جب نکلتی ہے تو ساری دنیا کو دیکھتی ہے اور مردوں کو بھی دیکھتی ہے، لیکن مرد آپ کے چہروں کو دیکھنے سے محروم ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اپنی حفاظت کریں۔ یہاں پردہ کس پر ہے؟ مردوں کی آنکھ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ تو ساری دنیا دیکھ رہے ہیں۔
اور آپ کو کہاں قید کیا گیا؟ کسی بھی ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ جا سکتی ہیں یہ شریعت اسلامیہ آپ کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں۔ دشمن اسلام غلط طریقے سے، اور وراثت کے مسئلے میں لذکر مسئلے حظ الانثیین کہا گیا، تو مردوں پر کتنی ذمہ داریاں، آپ جیسے آنکھ کھولتی ہیں آپ کی ذمہ باپ پر ہے، جیسے جوان ہوتی ہیں شوہر پر ہے، جیسے بوڑھی ہوتی ہیں بیٹے پر ہے، ساری ذمہ داریاں مردوں پر رکھ کر آپ کو آزاد کیا گیا۔ وراثت میں ایک حصہ آپ کو دیا گیا تو مردوں کو 2 حصہ دینے میں کیا فرق پڑ گیا؟ تو آئیے اب اس وقت جب ایسا موقع آیا ہے، شریعت اسلامیہ کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں ہم کہیں گے کہ ہمارے مسلم پرسنل لا ہمارا اور آپ کا نہیں، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بنایا ہوا ہے، اس کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ ہم عمل کے لیے آگے بڑھیں گے، اپنے وہ مسلم پرسنل لا کے اندر جو کچھ احکام ہیں، چاہے وراثت کا مسئلہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کو اپنی حد تک اپنی مسجدوں میں، اپنی مسجد جہاں حی علی الصلاۃ کہہ کر بلایا جا رہا ہے وہاں پر حی علی الفلاح کہہ کر بھی بلایا جا رہا ہے، تمہارے مسائل تم حل کرو، تم اپنے مسجدوں کے اندر دار الخدا کھولو اور اس کے اندر اپنے مسائل کا حل آپ پیش کرو۔ تو پھر ان چکروں کے کاٹنے کی ضرورت نہیں جو یعنی پولیس اسٹیشن کے چکر اور یا اس کے یعنی محاکم حکومیہ کے جو چکر کاٹے جاتے ہیں کورٹ وغیرہ کے، ان چکروں کو کاٹنے کی ضرورت۔ اور آخر میں چونکہ یہاں تمام جماعتوں کے اور تمام تنظیموں کے سربراہ یہاں پر موجود ہیں، اتحاد کی دعوت میں دیتے ہوئے ایک بات یہ کہتا ہوں، آپ اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن و حدیث ہماری شریعت ہے، قرآن و حدیث ہماری شریعت ہے، آپ بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، پھر ہم میں اتحاد کیوں نہیں؟ سب کا نبی ایک ہے، دین بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، کچھ بڑی بات بھی ہوتی جو مسلمان بھی ہے۔ تو اتحاد کے لیے ایک راز کی بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے بتایا، اور ہم اس شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو عقیدہ ہے جس کے اندر ایمانیات کو اہم مرتبہ دیا گیا ہے، ان ایمانیات کے اندر ہم اور آپ ایک ہیں، اس کے اندر 2 رائے ایمانیات کے اندر ہو نہیں سکتے۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طریقے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر کے بھلے اور برے ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ ایک ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ تھوڑا بہت اختلاف احکام کے اندر ہوتا ہے، اور اختلاف وہ جائز اجتہادی مسائل کے اندر، ہاں جو مسائل منصوص علیہ آئے اس کے اندر پھر ہمیں متفق ہو جاتے ہیں، جہاں نص آ جاتی ہے وہاں سب کے سب ایک ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر اجتہادی مسئلہ ہے تو وہاں پر اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے، جب اختلافات کا فیضان امڑ آئے، اختلافات کا طوفان اٹھے، اس وقت ایک ہی کشتی ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ جس طریقے سے طوفان نوح اٹھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہم بچا سکی ہے، اور ویسے ہی یہاں بھی ایک کشتی ہے اختلافات کے فیضان اور اختلافات کے طوفان میں بچنے کے لیے۔ وہ کشتی کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ کسوٹی، اپنے اعتقادات کو اور اپنے عبادات کو اور اپنے اخلاق کو اس کسوٹی پر پرکھ لیجئے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اختلافات کا زمانہ آئے گا تو ایک ہی چیز ہے تمہیں بچانے والی، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ما انا علیہ اليوم اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس کو مان لیجئے، مسائل ختم۔ جس وقت اختلاف کی بات آئے تو ہمیں یہی کرنا ہے، اپنے فہم کو، اپنے سمجھ کو بالا طاق رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ صحابہ نے کیا سمجھا ہے، اس پر عمل کر لو، ہم تمام متحد ہو گئے، امت کے اتحاد پیدا ہوگا۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، خاص کر کے خواتین توجہ۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا، اللہ تبارک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم دیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دوپٹوں کو اپنے اوپر سے اوڑھ لو، لٹکا لو۔ کوئی مفسر کہتا ہے کہ چہرے پر سے لٹکاؤ، کوئی کہتا ہے سر پر سے لٹکا لو، چہرہ کھلا رہے، کوئی کہتا ہے کندھوں پر سے لٹکا لو، چہرہ اور سر کھلا رہے۔ ہم کیا کریں، کدھر جائیں اور کس کی بات کو مانیں؟
امت کے اندر اختلاف ہے. تو میں نے بس اتنا ہی کہا. اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ ما اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں اس پر آ جاؤ تو اختلاف ختم. تو یہ آیت پیارے نبی پر نازل ہوئی، اس پر صحابیات نے عمل کیا. ماں عائشہ کہتی ہیں کہ آیت جب نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اور مہاجرات جب نکلی تو ان کا سارا چہرہ ڈھکا ہوا رہتا تھا، پھر بھی ایک آنکھ سے دیکھ کر باہر نکلتی تھی اور ویسے ہی نکل کر جنگ کے اندر شریک ہوتی تھی، زخمیوں کو مرہم پٹی کرتی تھی، فوجوں کو پانی پلاتی تھی اور سارے کام کاج کر کے واپس آتی تھی. اب فلاں کی سمجھ، فلاں کی سمجھ، فلاں کی سمجھ یہ ہے، صحابیات کی سمجھ یہ ہے، کس کی سمجھ کو تم مانو گے؟ اور اس خاتون نے کہا مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، صحابیات کی سمجھ مجھے کافی ہے. آج اختلافات کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنے سمجھ کو اٹھا کر پھینک دے، صحابہ کی سمجھ پر آ جائے. فہم صحابہ کتاب و سنت کے لیے ضروری ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی بھی شخص اس وقت حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کتاب و سنت کی طرف چلے نہ آئے، اور کتاب و سنت کی طرف جانے کے بعد بھی حق پر ہونے کا دعویٰ اس وقت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن و حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متفق کر دے اور شریعت اسلامی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت کے اندر بیداری ہمارے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرنے اور سب کو سمجھانے اور دشمنوں کو بھی سمجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.